اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے کہ مسلم بن عقیل کو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خط دے کر بھیجا کوفہ والوں کی طرف کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں پہ قیام کریں اور لوگوں سے بیعت لیں، تو مسلم بن عقیل کا یہ سفر جو ہے وہ کس طرح رہا اور کیا دوبارہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو خط لکھا یا نہیں لکھا، کیا صورتحال رہی۔ یہاں پہ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں، جو یہ 4 صدی کے بنتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مسلم بن عقیل کا سفر ہے یہ 20 دنوں کے اوپر مشتمل ہے۔ فخرج مسلم من مکہ فی النصف من شہر رمضان، کہ ماہ رمضان کا نصف یعنی 15 ماہ رمضان کو یہ نکلے ہیں مکہ سے، حتی قدم الکوفۃ لخمس خلون من شوال، حتیٰ کہ شوال کے جو ہے وہ 5 دن گزر گئے تھے، یعنی 5 شوال کو کوفہ میں جو ہے وہ آپ داخل ہو گئے۔ تو یوں مسلم بن عقیل کا یہ 20 دن کا جو ہے وہ سفر ہے۔ دیگر مورخین نے بھی یہ لکھی ہے بات کہ یہ جو سفر کا دورانیہ ہے مکہ سے کوفہ تک کا، یہ 20 دن کے اوپر مشتمل ہے۔ مسلم بن عقیل کی اہمیت کیا ہے اور ان کو خط کیوں لکھ کر بھیجا، یہ بحث ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اور یہاں پہ جو ایک تاریخ کا واقعہ ہے اس کے متعلق جو محققین ہیں اور جن کی تاریخ کے اوپر گہری نگاہ ہے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مسلم بن عقیل ابو طالب کے بیٹے جناب عقیل کے فرزند ہیں، اور امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں جن کا نام رقیہ ہے، ان سے مسلم بن عقیل کا عقد ہوتا ہے، ان سے شادی ہوتی ہے، اور مسلم بن عقیل کی جو بہادری ہے، ان کی جو شرافت ہے، وہ تاریخ میں بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہے۔ مسلم بن عقیل جنگ صفین کے اندر جب شریک ہوئے تو ان کی اتنی بہادری تھی کہ اس زمانے میں جو ایک جنگ کا جو میمنہ ہوتا تھا، جس نے میمنہ پہ رہ کے حملہ کرنا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر مسلم بن عقیل جو ہے وہ معین ہوتے تھے، اور میمنہ پہ رہ کے یہ دشمن کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ کچھ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، جیسا کہ تنقیح المقال میں علامہ مامقانی نے لکھی ہے کہ جب آپ کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا خط دے کر تو آپ کی عمر 28 سال کی تھی۔ یہ جو 28 سال کی عمر آپ کی لکھی گئی ہے، اس کے اوپر ماہرین جو تاریخ کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 28 سال کی عمر درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ صفین جو کہ 37 ہجری میں ہوتی ہے، 37 ہجری میں جنگ صفین ہوتی ہے، وہاں پہ اگر آپ مسلم کے کردار کو پڑھیں تو مسلم کا کردار ایک ایسا سامنے آتا ہے کہ جو میمنہ کے اوپر رہ کے جنگ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اتنی بہادری کے ان کے قصے وہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ بحار الانوار میں علامہ میسی علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ وَكَانَ عَلَى مَيْمَنَةِ جُنْدِ امیر المؤمنین علیہ السلام یوم صفین مع الحسن والحسین علیہ السلام وعبداللہ بن جعفر، کہ صفین کے روز یہ جو مسلم تھے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ جو میمنہ ہوتا تھا اس کے اوپر یہ موجود ہوتے تھے۔ اور سید خوئی علیہ الرحمہ نے کتاب معجم رجال الحدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ وَكَيْفَ كَانَ فَجَلَالَةُ مسلم بن عقیل وَعَظْمَتُهُ فَوْقَ مَا تَحْوِي عِبَارَةٌ، کہ مسلم بن عقیل کی جلالت، ان کی عظمت کے اوپر ہماری عبارت نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی بھی ہم الفاظ استعمال کر لیں، وہ الفاظ مسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فقط کان بصفین فی میمنۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور آپ صفین میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو لشکر کا میمنہ تھا، جو ایک داہنا حصہ بنتا ہے، اس کے اوپر آپ ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 37 ہجری میں مسلم کی شجاعت یہ ہے کہ جنگ کے اوپر جہاں پہ جوان ہوا کرتے تھے وہاں پہ مسلم بن عقیل جا کے لڑا کرتے تھے، تو اب اگر 60 یا 61 ہجری میں ان کو کوفہ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، تو یہ اگر 37 سے آپ لے کر 60 61 ہجری تک کا آپ دورانیہ آپ نکالیں تو یہ تقریباً
23 سال تو یہ بن جاتے ہیں، 23 ایئرس یہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر مسلم کی عمر آپ 28 سال لگائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوفہ جب بھیج رہے تھے اس وقت اگر 28 سال ان کی عمر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم 7-8 سال کے تھے جب جنگ صفین میں اس مقام پہ لڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ جوان لڑا کرتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ ایک جو بچہ ہے جو 7-8 سال جس کی عمر بنتی ہے وہ صفین کے میمنہ کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہو جوانوں کے ساتھ مل کے۔ تو لہٰذا اس بات کو محققین نے جو ہے وہ رد کیا ہے، اور 28 سال کی جو عمر ہے کوفہ جب بھیجا گیا آپ کو تو اس وقت 28 سال کی عمر آپ کی یقیناً ثابت نہیں ہوتی، آپ کی عمر کیا ہے اس سے زیادہ ہوگی، بڑی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد مسلم بن عقیل کی عظمت کے متعلق شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب اپنی امالی میں یہ روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو شیخ صدوق علیہ رحمہ سے علامہ مسیح علیہ رحمہ نے بھی بحار المنار میں نقل فرمایا۔ یہ ابن عباس سے روایت ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ انک لتحب عقیلا، کہ اللہ کے رسول آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم انی لاحب حبین، میں عقیل سے 2 طرح کی محبتیں کرتا ہوں، حبا لہ و حبا لحب ابی طالب لہ۔ ایک تو اس وجہ سے کہ خود عقیل کی عظمت اتنی ہے کہ میں اس سے محبت رکھوں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وحبا لحب ابی طالب لہ، کہ میں ابو طالب سے جو ہے وہ محبت کرتا ہوں، اور ابو طالب کی جو محبت ہے عقیل سے اس وجہ سے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ، کہ عقیل کا جو بیٹا ہے اے علی وہ تیرے بیٹے کی محبت میں قتل کر دیا جائے گا۔ فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر یہ جو اس کا بیٹا ہوگا عقیل کا، یعنی مسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی شہادت کے اوپر مؤمنین کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسو بہیں گی، اور ملائکہ جو اللہ کے مقرب ہوں گے وہ ان کے اوپر آ کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ثم بکا رسول اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول نے گریہ فرمانا شروع کیا، اور اتنا روئے ہیں اللہ کے رسول کہ حتی جرت دموع علی صدرہ، کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے تک جاری ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اشکو ما تلقا عطرتی من بعدی، کہ اللہ سے میرا شکوہ ہے کہ جو میری عطرت کو، میری آل کو میرے بعد جو مصیبتیں امت کی طرف سے پہنچتی ہیں اس کا شکوہ میں اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ مسلم کی بہادری کے متعلق تاریخ نے یوں لکھا کہ نفس المحموم کی یہ روایات ہیں کہ جب مسلم کوفہ کی گلیوں میں لڑ رہے تھے اور سب دشمنوں کو فنار کر رہے تھے، بالکل اکیلے تھے، تو اس وقت جو ابن زیاد کے لشکر کے ایک بندہ ہے جس کا نام محمد بن اشعث ہے، محمد بن اشعث نے جو ہے وہ ابن زیاد سے یہ کہا کہ اولم تعلم ایھا الامیر انک بعثتنی الی اسد زرغام وسیف حسام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام، کیا اے امیر کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے ہمیں ایک طاقتور شیر خیر الانام کی آل کے ایک سورما بہادر شیر کے ہاتھ میں تیز تلوار کے حوالے کر دیا ہے؟ یعنی یہ جو بہادری کی صفات ہیں کہ تیز تلوار اور ایک طاقتور شیر، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ محمد بن اشعث جو دشمن ہے مسلم بن عقیل کا، اس کی زبان سے یہ صادر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ کتاب مناقب سے یہ روایت نقل کی نفس المحموم والے نے کہ ان مسلم بن عقیل کان مصر الاسد، کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ شیر کی مانے تھے، وہ کان من قوت ہی، اور آپ کی اتنی طاقت تھی کہ انہ یاخذ الرجل بیدہ فیرمی بہ فوق البیت، کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک مرد کو جو ہے وہ پکڑتے تھے اور اسے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے، یعنی اتنے طاقتور جو ہے مسلم بن عقیل تھے۔ اور بحار الانوار میں بھی علامہ مسیح علیہ رحمہ نے یہ جملے نقل فرمائے ہیں کہ وَكَانَ مِصْرُ الْأَسَدِ، کہ مسلم بن عقیل شیر کی طرح جو ہے وہ بہادر تھے۔ اب یہاں پہ یہ سارا جب ہمارے سامنے مسلم کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان سے اللہ کے رسول کا محبت کا اظہار کرنا، ان کے بارے میں یہ بشارت دینا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شہید ہو جائیں گے، مومنین ان کے اوپر گریہ کریں گے، اللہ کے رسول کے ان کے اوپر گریہ کرنا، یہ ساری چیز جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس واقعے کے اوپر چلتے ہیں کہ جس واقعے کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ماہرین کو اور تاریخ کے اوپر گہری نگاہ رکھنے والے علماء کو بہت بڑے اعتراضات ہیں۔ اور یہ قصہ ہے جو جریر طبری نے جو ہے وہ اپنی تاریخ طبری میں نقل کیا ہے، اور اسی کتاب سے شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں نقل کیا ہے۔ کچھ الفاظ تھوڑے سے وہاں پہ مختلف ہیں،
اور یہ ہم آپ کے سامنے قصہ رکھنے جا رہے ہیں طبری کی روایت سے، اور پھر اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے تبصرہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مسلم کے ذمہ داری یہ لگا دی کہ وہ خط لے جائیں کوفہ والوں کی طرف، تو فاقبل مسلم حتی عدى المدینہ، اب جو کوفہ کا رستہ ہے وہ مدینہ سے جاتا ہے، تو آپ جب مکہ میں تھے تو مکہ سے دوبارہ یہ مدینہ واپس آئیں گے، اور پھر مدینہ سے یہ عراق کی جانب جو ہے وہ سفر کریں گے۔ فاقبل مسلم حتی عدى المدینہ، مسلم نے جو ہے سفر شروع کیا یہاں تک کہ مدینہ پہنچے، وہاں پہ مسجد رسول میں نماز ادا کی، اور پھر اپنے گھر والوں کو الوداع کیا۔ ثم استأجر دلیلین من قیس، پھر قیس کے قبیلے سے 2 رستے کے رہنما لیے، اور وہ جو 2 رہنما تھے وہ رستے کو جو ہے وہ بھٹک گئے، انہیں رستے کے بارے میں پتہ نہ چلا، اور شدید جو ہے وہ انہیں پیاس لگ گئی، اور اس کے بعد ان دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ہم تو مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ جو پانی تم دیکھ رہے ہو اس پانی کی طرف تم چلے جاؤ۔ تو اس وقت ان 2 رہنماؤں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، تو انہوں نے رستے کی رہنمائی کر دی کہ اس رستے پہ تم جاؤ گے تو آگے جو ہے وہ پانی مل جائے گا، اور طبری کی روایت کے مطابق قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جاتے، اور ارشاد میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ لکھا کہ وما تدلیلان عطشا، یہ جو دونوں رہنما تھے یہ پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل نے اسی رستے سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے کہ جس کا نام مزیق ہے، کہ مزیق کے مقام پہ قیس بن مسہر یا قیس بن مسہر کے ہاتھوں مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، اور وہیں پہ یہ رک گئے ہیں، وہاں پہ پانی تھی اس علاقے میں یہ رک گئے ہیں، اور قیس بن مسہر کو انہوں نے خط دے کر بھیجا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کیا لکھا؟ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں مدینے سے نکلا ہوں 2 رہنما لے کر، اور وہ رستہ بھٹک گئے ہیں، ہمارے اوپر شدید پیاس کا غلبہ ہو گیا ہے، اور ہم مرنے کے قریب ہو گئے ہیں، بالکل جو ہماری آخری سانسیں ہیں اس کی وجہ سے ہم بچے ہیں، اور ابھی ہم ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ جس کو من بطن الخبط، المزیق من بطن الخبط کہتے ہیں، اس جگہ پہ ہیں۔ وقت تطیرت من وجہی، اور مجھے بدشگونی ہو رہی ہے کہ یہ جو جس رستے میں جا رہا ہوں مجھے اس سے بدشگونی ہوتی ہے۔ فَإِن رَأَيْتَ أَعْفَيْتَنِي مِنْهُ وَبَعَثْتَ غَيْرِي، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اس سے معافی دے دیں، اور میرے علاوہ کسی اور کو اس سفر کے لیے بھیج دیں، والسلام۔ اب دیکھیں مسلم بن عقیل کے یہاں پہ جملے ہیں کہ آپ غور فرمائیے گا کہ مجھے اس بات سے بدشگونی ہو رہی ہے کہ میرے 2 رہنما جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب ہیں، ہم پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب ہیں، تو مجھے اس سے بدشگونی ہو رہی ہے کہ یہ سفر میرا بد نصیبی کے اوپر چلا جائے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں معذرت خواہ ہوں، مزید میں سفر نہیں کر سکتا، لہذا میرے علاوہ کسی اور کو بھیج دیجیے۔ اب یہاں پہ جب اس روایت کے مطابق یہ خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ اما بعد فقد خشیت ان لا یکون حملک علی الکتاب الی فی الاستعفاء من الوجه الذی وجہتک له الا الجبن فامزل وجهک الذی وجہتک له والسلام۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے خط لکھا ہے میری طرف، اور اس میں تم معذرت کر رہے ہو کہ تم اس طرف نہیں جا سکتے جس طرف میں نے تمہیں بھیجا ہے، تو اس کی وجہ فقط تمہاری بزدلی ہے، بزدلی کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ جس طرف میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا، والسلام۔ اب یہ الفاظ بھی آپ غور و فکر کیجیے گا کہ مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام بزدل رکھ رہے ہیں کہ تمہیں بزدلی کی وجہ سے یہ مجھے لکھا کہ تم اس سفر کے اوپر نہیں جا سکتے۔ فلما قرأ مسلم الکتاب، اب یہ جو قیس بن مسہر ہے یا قیس بن مسہر یہ کتاب لے کر دوبارہ اس علاقے میں آتا ہے، یہی مزیق کے نام پہ جو مزیق کا نام کا علاقہ ہے، مسلم اس خط کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ فہذا فلست اتخوفه علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام درست نہیں فرما رہے گویا کہ۔ تو بہرحال یہ جب روایت ہمارے محققین نے اور تاریخ کے اوپر گہری نگاہ رکھنے والے لوگوں نے دیکھی تو ان کے اوپر اعتراضات کیے، اور ہم آپ کے سامنے 2 شخصیات کے اعتراضات اس روایت کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلی شخصیت ہیں وہ سید مکرم ہیں کہ جنہوں نے شہید مسلم بن عقیل پوری کتاب لکھی ہے، اور پوری کتاب کے اوپر انہوں نے مسلم بن عقیل کے تمام تر حالات قلم بند کیے ہیں۔ سید عبدالرزاق المکرم یہ نجف اشرف کی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، اور 1391 ہجری میں ان کی وفات ہے۔
یہ جو کتاب میں لکھتے ہیں شہید مسلم بن عقیل جو ان کی کتاب ہے، اس کا اقتباس میں آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس روایت کے کون سے جملے کے اوپر سید مکرم قدس سرہ کو اعتراض ہے۔ آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو ولایت و سرپرستی کی دستاویز سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کے لیے لکھی تو اس میں غور و فکر کرنے والا مسلم کے عزم و ثبات، اطمینان اور دل کی مضبوطی کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، اور مسلم موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کیا قتل ہونا ابو طالب کی اولاد کو باز رکھ سکتا ہے کہ جو قتل ان کی عادت ہے اور اللہ کی طرف سے شہادت ان کی عزت و کرامت ہے؟ اگر مسلم جنگوں میں ڈرنے والا ہوتا تو سید الشہداء کبھی بھی مسلم کو ایسے کام میں اپنی نیابت خاصہ کا شرف نہ بخشتے کہ جس میں یہ سب ضروری مشکلات آتی ہیں۔ بس یہ جو جملہ راوی لے کر آئے ہیں اور ابن جریر نے لکھ دیا ہے، یہ عقیل کے بیٹے کے بلند مقام کو گرانے کے لیے ہے۔ اس جملے کا شیرازہ بکھرا ہوا اور خرابی واضح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اور ان کے نور سے روشنی لینے والی شخصیات بدشگونیوں کی پرواہ کرنے لگیں، جبکہ وہ ان بدشگونیوں کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے؟ اور اس میں تعجب نہیں ہے کہ ابن جریر اس روایت کو لکھے تاکہ شہید کوفہ کے مقام کو بگاڑ سکے، جیسا کہ اس گرانے کے افراد کے ساتھ ایسا کرنا اسی ابن جریر کی عادت رہی ہے۔ لیکن تعجب اس میں ہے کہ بعض اہل نظر و دقت پر یہ بات کیسے مخفی رہ گئی کہ انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھ ڈالی، حالانکہ وہ ہمیشہ سے ان جیسی روایات میں طعن کرنے والے ہیں اور ان روایات کو آل زبیر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی من گڑت روایات میں سے قرار دینے کا حکم لگانے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ سید مکرم کی گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ بات واضح ہوئی کہ سید مکرم ان جیسے جملوں کو کہ مسلم نے خط میں لکھا کہ مجھے بدشگونی ہوتی ہے، کہ یہ سفر ہمارا درست نہیں ہے، لہذا میرے علاوہ کسی اور کو بھیجیں، یہ درست نہیں ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا بزدل لکھنا یہ بھی کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مسلم کے کردار کے اوپر یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس طرح کا وصف ذکر کریں، کس کے لیے؟ مسلم بن عقیل کے لیے۔ لیکن سید مکرم کی جو دیگر عبارات ہیں کتاب کے اندر، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہیں اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ مسلم نے اس مقام سے خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام نے خط کا جواب لکھا، انہیں اس بات سے اعتراض نہیں ہے، یعنی وہ اس بات کو گویا کہ قبول کر رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل نے مدینہ سے 2 رہنما لیے اور ان کے ساتھ سفر کو اختیار کیا، لیکن ان کا اعتراض خط کے ان جملوں کے اوپر ہے کہ یہ جو خط کے اندر جملے لکھے گئے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے بدشگونی ہوتی ہے، امام حسین نے بزدل لکھ دیا جواب میں، انہیں اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ تو لہٰذا یہ سید مکرم رحمہ اللہ قدس سرہ کا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے نظریہ رکھنے جا رہے ہیں شیخ باقر شریف قرشی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کتاب لکھی اور دیگر سیرت کی اوپر گہری نگاہ رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اس پوری روایت کو من گڑت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو طبری نے روایت نقل کی، یہ روایت اگر ہم تاریخی حقائق کو دیکھیں، یعنی تاریخ کی حقائق کو جب دقت سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے تجزیے میں اس روایت کو من گڑت قرار دیا اور اسے جھوٹ قرار دیا، اور اسے جناب مسلم بن عقیل کے مقام کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش اور مختلف مورخین کی طرف سے ایک چال قرار دی کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلم بن عقیل کے مقام کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ شیخ باقر شریف قرشی کی کتاب سے جو ان کی عبارت ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ نکات اس کے بنائے ہیں۔ پہلا نقطہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے مضیق الخبت، کہ جس علاقہ سے انہوں نے خط لکھا تھا، کہتے ہیں کہ مضیق الخبت کا علاقہ کہ جہاں سے مسلم نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا، یہ علاقہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، جیسا کہ اس کی سرحد حموی نے معجم البلدان جلد 2 صفحہ 343 میں کی ہے۔ یعنی یہ جو معجم البلدان ہے جو شہروں کے متعلق لکھتی ہے کہ یہ شہر کہاں کہاں پہ واقع تھے، تو اس نے یہ سرحد کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو علاقہ بنتا ہے وہ مضیق الخبت ہے، جبکہ روایت یہ واضح کہہ رہی ہے کہ مسلم نے جو 2 بندوں کو اجرت پہ لیا تھا وہ مدینہ سے لیا تھا، مدینہ سے 2 بندے لیے اور مدینہ سے عراق کی جانب نکلے۔ اب وہ اگر عراق کی جانب نکلے ہیں تو مدینہ کے بعد وہ کوئی رستہ بھٹکے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان دوبارہ سے واپس آ جائیں، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا۔ تو مدینہ سے لیا تھا ان 2 رہنماؤں کو اور وہ سب عراق کی طرف نکل گئے،
اور راستے سے بھٹک گئے اور دونوں رہنما مر گئے۔ تو طبیعت کا یہ تقاضا ہے، یہ نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ اور عراق کے درمیان کے راستے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ لہٰذا یہ انہوں نے پہلا نقطہ لکھا کہ جس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ روایت کو گھڑا گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ انہوں نے یہ لکھا کہ اگر اسلام کا کوئی ایسا علاقہ مدینہ اور عراق کے درمیان میں ہوتا کہ جسے حموی نے تاریخ البلدان میں ذکر نہیں کیا، تو پھر اس علاقے سے دوبارہ اگر مکہ کی طرف اس قاصد کا سفر بنائے تو وہ کتنا بنتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے گہرا اپنا تبصرہ پیش کیا۔ تو اس علاقے سے مکہ تک آنے جانے کا سفر 10 دن سے زیادہ کا بنتا ہے۔ یعنی یہ بات آپ خود بھی دیکھیں کہ مکہ سے جو مدینہ ہے وہ 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 440 کلومیٹر، اور مکہ سے مدینہ اگر سفر کیا جائے تو کم از کم 4 سے 5 دن لگتے ہیں۔ تو اب یہ جو ان کا علاقہ بنتا ہے مضیق الخب کے، جہاں سے مسلم بن عقیل ایک قاصد کو بھیج رہے ہیں، وہ مدینہ سے بعد کا ہے، تو کم از کم اگر آپ وقت ٹائم لگائیں تو یہ 10 دن تو بنتے ہی ہیں۔ یعنی وہ مدینہ کے بعد یہ جو علاقہ ہے وہاں سے وہ چلا خط لے کر مکہ میں آیا، 5 دن سے یہ لگے، پھر دوبارہ یہ خط لے کر مسلم کو پاس کیا، 5 دن یہ لگے، 10 دن یہ بن جائیں گے۔ جبکہ مسلم کا سفر مکہ سے عراق کی جانب جو مورخین نے بیان کیا ہے وہ مکہ سے 15 ماہ رمضان کو نکلے اور کوفہ میں 5 شوال کو پہنچ گئے، بس مجموعی سفر ان کا 20 دن کا ہے۔ تو لہٰذا 10 دن تو یہ اس میں ختم ہو گئے نا، 10 دن وہ ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، تو مزید ان کے پاس کتنے بنتے ہیں؟ 10 دن بنتے ہیں کہ وہ 10 دن میں کوفہ پہنچیں، کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 1400 کلومیٹر سے زیادہ کا جو ہے وہ سفر بنتا ہے۔ یعنی مدینہ سے یا مکہ سے آپ گوگل میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ سفر بنتا ہے، اس کے اوپر کئی دن درکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا شیخ باقر شریف کرشی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مجموعی سفر آپ کا جو مورخین نے ذکر کیا وہ 20 دن ہے، جو کہ سب سے تیز ترین مدت ہے کہ جس میں ایک مسافر مکہ سے مدینہ اور پھر کوفہ کی جانب سفر کرتا ہے، یہ 20 دن۔ اور اگر ہم یہ 10 دن مسلم کے قاصد کے آنے جانے کے سفر کو الگ کر لیں تو پھر مسلم کا سفر مکہ سے کوفہ 10 دن سے بھی کم کا بنتا ہے، اور عادتاً ایسا محال ہے کہ اس مختصر مدت میں اتنی بڑی مسافت کو طے کر لیا جائے، اس زمانے میں یہ چیز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مان گڑت ہے اور یہ بنایا گیا دشمن کی طرف سے۔ اور تیسرا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام نے اپنی جوابی خط میں مسلم کو بزدل ہونے کا وصف دیا ہے، اور یہ بات امام کی مسلم کی توثیق کرنے سے مکمل تضاد رکھتی ہے، چونکہ آپ علیہ السلام نے مسلم کو اپنا ثقہ اور اپنے اہل بیت کا بڑا فرد قرار دیا ہے، اور مسلم کو خاندان بنی ہاشم میں نمایاں فضیلت حاصل ہے، پس جو مسلم ان فضائل و صفات کا مالک ہے اسے امام علیہ السلام بزدل کیسے لکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہو جائے گا کہ جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ اور چوتھا انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ مسلم کو بزدل قرار دینا مسلم کے کردار اور سیرت کے متضاد ہے، کیونکہ اس عظیم ہیرو نے اپنی شجاعت اور منفرد بہادری کو اس طرح ظاہر کیا کہ جو عقول کو حیران کر دے۔ جس وقت تمام کوفہ والے آپ پر حملہ آور تھے، آپ نے اکیلے سب کا مقابلہ کیا ہے اور کسی سے مدد تک نہیں لی، یا کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو ایسا نہیں ملتا، اور اس فوج کے گروہ میں اتنے زیادہ مسلم نے قتل کیے کہ ان کے دل خوف و گھبراہٹ سے بھر گئے، اور جس وقت مسلم کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو آپ پر کسی قسم کی شکست اور عاجزی کے آثار تک نہیں تھے۔ اور بلازری انصاب الاشراف جلد 2 صفحہ 836 میں مسلم کے متعلق کہتا ہے کہ وہ بنی عقیل کے سب سے شجاع مرد تھے۔ تو جو سب سے شجاع مرد ہے امام حسین علیہ السلام، اسے جو ہے وہ بزدل کیسے لکھ سکتے ہیں؟ بلکہ ائمہ اہل بیت کے بعد بہادر ترین ہاشمی کے طور پر آپ کو تاریخ یاد کرتی ہے۔ بس یہ راستے کے بھٹک جانے اور 2 قاصدوں والی روایت ان من گڑت روایات میں سے ہے کہ جسے امت عربیہ و اسلامیہ کے فخر مسلم بن عقیل جیسے عظیم رہنما کی قدر و قیمت کو گرانے کے لیے گڑا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔